بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ سب کو ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ ریڈرز، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اسٹوری اچھی لگی تو پلیز لائک کر دیا کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگی۔ آج ثبوت نہیں تھا میرے پاس، کل ضرور ہوگا، اور تجھے لگتا ہے کہ وہ تیرے ثبوتوں پر یقین کرے گی؟ یارم ذرا سا مسکرایا تھا۔ سوچنا بھی مت سارم، وہ کبھی تجھ پہ یقین نہیں کرے گی، لیکن میری پیٹھ پیچھے میرے گھر آ کر بہت بڑی غلطی کی تو نے۔ آج کے بعد ایسی غلطی مت کرنا، ورنہ تو جانتا ہے میرے ساتھ غداری کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یقین کر، میں ابھی تک تیری اس دوستی کے خاطر تجھے چھوڑ رہا ہوں جو کبھی ہمارے درمیان تھی۔ آج کے بعد روح سے دور رہنا، اتنا دور کہ ڈھونڈنے پر بھی نظر نہ آؤ، ورنہ اپنی بیوی اور بچی کو دیکھنے کے لیے ترس جاؤ گے۔ یارم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اوہ، تو اب تم اپنے معیار سے گر کر مجھے میری بیوی اور بچی کی دھمکیاں دے رہے ہو؟ سارم غصے سے چلایا، اگر تم میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرو گے تو مجھے بھی تو کرنا پڑے گا نا۔ سارم، جس طرح سے تجھے بھابھی اور مائرہ عزیز ہیں، اسی طرح سے مجھے روح عزیز ہے۔ دور رہنا اس سے۔ یارم نے فون کاٹ کر شارف کو فون کیا۔ ہاں ڈیول، بولو۔ نظر رکھو انسپکٹر پر، آج میرے گھر پہنچ گیا تھا وہ۔ ڈونٹ وری، میں نظر رکھتا ہوں اس پر۔ شارف کا جواب سن کر اس نے فون کاٹ کر ٹیبل پر رکھا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا سارم، اگر وہ مجھ سے دور ہوئی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آنکھیں بند کیے وہ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج یارم اور روح کی آئس لینڈ کی فلائٹ تھی۔ روح تو جانے کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھی، لیکن جہاز میں بیٹھنے میں اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ پہلے پاکستان سے دبئی آتے ہوئے بھی وہ کتنا ڈر رہی تھی، لیکن تب وہ اکیلی تھی، اب یارم اس کے ساتھ تھا۔ وہ اس وقت ایئرپورٹ پر بیٹھے اپنی فلائٹ کے اناؤنسمنٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ روح تو یہ سوچ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ وہ پہاڑوں، سمندروں اور برف باری کے بیچ جا رہی ہے۔ وہ تو اپنے گھر سے کبھی باہر نہ نکلی تھی اور ابھی اتنے دور دوسرے ملک میں برف گرتے دیکھنا چاہتی تھی، لیکن ملتان جیسے شہر میں برف گرنا ایک خواب جیسا تھا۔ یارم کا سارا دھیان اس کے چہرے کے ایکسپریشنز پر تھا، جہاں ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ وہ اپنے چہرے سے اپنے دل کا حال چھپا نہیں سکتی تھی۔ سارم کے بارے میں اس نے روح کو دوبارہ بھی یہی بتایا تھا کہ وہ اسے پھنسانا چاہتا ہے، وہ اس کے دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ روح کا اس کی ایک ایک بات پر ایمان لانا یارم کو گلٹ میں مبتلا کر گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اسے کچھ نہیں بتا پایا اور نہ ہی اسے کچھ بھی بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تھوڑی دیر میں فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو گئی۔ یارم، میرا ہاتھ پکڑ کے رکھیے گا، مجھ سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی دور مت جائیے گا، سارا وقت میرے ساتھ رہیے گا، اگر میں سو گئی تو بھی مجھے اکیلا چھوڑ کے کہیں مت جائیے گا، مجھے بہت ڈر لگے گا۔ روح اس کے ساتھ تقریباً چپکی ہوئی تیز تیز بول رہی تھی، میری جان، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے اپنی سیٹ پہ آ بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جہاز نے اڑان بھرنی تھی، جبکہ روح آنکھیں بند کیے اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے نہ جانے کیا زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ یارم نے ذرا غور کیا اور اس کے لبوں کے پاس اپنا کان رکھا تو پتہ چلا وہ قرآنی آیات پڑھ رہی تھی۔ اوف، ڈرپوک لڑکی۔ یارم اس کے ڈر پر ذرا سا مسکرایا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے سیٹ بیلٹ پہنانے لگا، اور پھر جب فلائٹ اڑان بھرنے لگی تو وہ چیخ مار کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ شاید لوگوں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی، اس لیے کسی نے بھی مڑ کر نہ دیکھا، اور اگر کوئی دیکھتا بھی تو کون سا یارم کو پرواہ تھی، وہ تو اسے اپنے سینے سے بالکل پرسکون تھا، سینے میں لیے بہت پرسکون تھا۔ روح، اس طرف دیکھو، اس نے روح کو متوجہ کیا جہاں سے برج خلیفہ کی بلڈنگ بالکل ان کے ساتھ ساتھ نظر آ رہی تھی۔ یارم، یہ تو اس ہوٹل سے بھی نظر آتا ہے نا جہاں ہم کھانا کھانے جاتے ہیں؟ روح نے ذرا سا اس کے سینے سے منہ نکال کر پوچھا۔ ہاں روح، کیونکہ یہ دنیا کی سب سے اونچی ترین بلڈنگ ہے، دیکھو اسے، یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ تم تو بیکار میں اونچائی سے ڈرتی ہو، لوگ یہاں پر آ کر سیلفی بناتے ہیں، مجھے نہیں بنانی کوئی سیلفی، میں یہیں پر ٹھیک ہوں۔ وہ مزید اس کے سینے میں گھستے ہوئے بولی، یہاں پر تو میں بھی ضرورت سے زیادہ ٹھیک ہوں۔ وہ اس کے گرد بازو کا گھیرا مضبوط کرتے ہوئے بولا، یارم، یہ ہمارا بیڈ روم نہیں ہے، آپ میرے اوپر سے ہاتھ ہٹائیں۔ معصوم سے ڈر کا کیا کرتی؟ پاکستان سے دبئی آتے وقت اس کے ذہن میں تھا
کہ نہ جانے یارم کیسا ہوگا، وہ بھی انہی لوگوں جیسا ہوگا جن کے ساتھ ابھی تک رہ رہی تھی۔ اگر وہ ایسا ہوتا تو شاید وہ صبر اور شکر سے زندگی گزار لیتی، لیکن یارم تو اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور روح کی نظر میں وہ بگڑ چکی تھی۔ یارم کی محبتوں نے اسے بگاڑ دیا تھا۔ اب وہ یارم کی سختی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسے اب صرف یارم کی محبت ہی چاہیے تھی، یارم کا اس کو محبت دینا، اس کی پرواہ کرنا، اس کو عزت دینا۔ اگر یہ سب بدل جائے تو شاید روح زندہ بھی نہ رہ پائے۔ تو ٹھیک ہے، تم بھی ذرا اپنے میرا مطلب ہے میرے سینے سے باہر نکلو، آخر یہ ہمارا بیڈ روم تھوڑی ہے۔ اس نے روح کے سر کو ذرا سا اپنے اوپر سے الگ کیا، اپنے آپ سے الگ کیا، مگر روح نے دوبارہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ نہیں، میں یہی ٹھیک ہوں، بس آپ اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں۔ تو پھر میں بھی ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ یارم نے پھر سے اس کے گرد اپنے بازو رکھے۔ پلیز نہیں نا۔ روح نے معصوم سی شکل بنا کر اس کی طرف دیکھا تو یارم نے اس کے گرد سے ہاتھ ہٹا لیے اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ گہری نیند سو گئی۔ تو یارم نے اپنے ہاتھ دوبارہ سے اس کے گرد رکھ لیے تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ آنکھ کھلی تو یارم اب بھی اس کے گرد اپنے بازو کا گھیرا بنائے اسے اپنے سینے سے لگائے محبت سے دیکھ رہا تھا۔ یارم، ہم ابھی تک نہیں پہنچے؟ روح نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا۔ وہ گہری نیند سے جاگی تھی۔ نہیں میری جان، ابھی تو بمشکل آدھا سفر ہوا ہے، یہ تو بہت دور ہے، روح معصومیت سے کہتی ایک بار پھر اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی تھی۔ یارم، آئس لینڈ کیا گوروں کا ملک ہے؟ نیند تو پوری کر چکی تھی تو اس کا سوال نامہ ایک بار پھر سے شروع ہو گیا۔ ہاں، یہ انگریزوں کا ملک ہے۔ یارم روح سے پہلے کبھی کسی سے اتنی بات نہیں کرتا تھا۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ وہ اتنے سوال کہاں سے لاتی ہے اور وہ بنا اکتائے اس کے ہر سوال کا جواب دیتا تھا۔ میں نے تو خبروں میں اس ملک کے بارے میں کچھ سنا ہی نہیں۔ ہاں، کیونکہ اس ملک میں کچھ خاص ہوتا ہی نہیں۔ ہر ملک اپنی لڑائیوں اور فوج کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے، جبکہ آئس لینڈ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آئس لینڈ کے چاروں طرف سمندر ہے، تمہیں پتہ ہے روح، آئس لینڈ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس میں کوئی فوج سرے سے ہے ہی نہیں۔ یارم نے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا۔ کیا مطلب فوج کے بغیر ملک کیسے چلتا ہے؟ کیا ان پر حملے نہیں ہوتے؟ روح حیران اور پریشان اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں روح، اس ملک میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ دنیا کا سب سے امن پسند ملک ہے، یہاں پر کوئی فوج نہیں، یہاں تک کہ یہاں کی پولیس بھی اپنے پاس پستول، بندوق یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں رکھتی۔ یہاں کے پولیس صرف نام کی پولیس ہے، اس ملک کو پولیس کی بھی ضرورت نہیں، یہاں کے لوگ ایک دوسرے سے بے وجہ نہیں لڑتے، یہاں کی عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتی، یہاں کے مرد ایک ہی شادی کرتے ہیں اور شادی سے پہلے کسی کے ساتھ بھی کوئی تعلقات قائم نہیں رکھتے، اور سب سے خاص بات، اس ملک میں جانور نہیں ہیں، اور جو ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ میرا مطلب ہے اس ملک میں اور انسانوں کی تعداد 3.5 لاکھ اور جانوروں کی تعداد صرف 1,500 ہے، 1,500 سے زیادہ نہیں۔ اب 3 لاکھ لوگوں میں صرف 1,500 جانوروں کو ڈھونڈنا تو ناممکن ہے۔ یہاں کے لوگ جانور نہیں پالتے، اس ملک کی کرنسی کی قیمت بہت کم ہے، لوگ سب سے اہم بات یہ دنیا کے سب سے امیر ترین ملکوں میں 9ویں نمبر پر ہے۔ اور کوئی سوال؟ یارم کے ذہن میں جو سوال آ رہے تھے وہ ان کے جواب دے چکا تھا۔ مسکرا کے بولا، ایک سوال اور ہے۔ پھر اچانک اٹھ کر بولی، اسے آئس لینڈ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ دنیا کا سرد ترین علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ برف گرتی ہے، یارم نے ٹھہر ٹھہر کر جواب دیا۔ یارم، یہ خوبصورت تو ہے نا، میرا مطلب ہے جو کچھ آپ بتا رہے ہیں اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ یہ جگہ کچھ خاص خوبصورت ہوگی، روح نے منہ بنا کر کہا۔ تو یارم مسکرایا۔ یہ دنیا کی خوبصورت ترین علاقوں میں سے ایک ہے، آپ کو تو اس ملک کے بارے میں بہت کچھ پتہ ہے، آپ یہاں پہلے بھی آئے ہیں۔ ہاں، میں جب بھی سکون چاہتا ہوں میں یہاں آتا ہوں۔ ابھی تو میں نے تمہیں ٹھیک سے کچھ بتایا بھی نہیں، تمہیں پتہ ہے اس ملک میں اتنی سردی ہونے کے باوجود بھی لوگ زیادہ کپڑے پہننا پسند نہیں کرتے، یارم نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ کیا مطلب یہاں کے لوگ کپڑے نہیں پہنتے؟ روح کہتے ہوئے گال سرخ ہو رہے تھے۔ پہنتے ہیں میری جان، لیکن زیادہ نہیں پہنتے، کم پہنتے ہیں، یارم کے ڈمپل گہرے ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک اہم معلومات جو میں وہاں پہنچ کر بتاؤں گا، تمہارے لیے سرپرائز سے کم نہیں ہوگی، یارم نے مسکرا کر بتایا۔ یارم نے اسے اور بھی کچھ بتانا چاہا لیکن روح تو ابھی تک کپڑوں والی بات پہ اٹکی ہوئی تھی۔ یارم، ہمیں پہنچتے ہوئے تو رات ہو گئی۔ وہ آئس لینڈ پہنچے تو آئس لینڈ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے یارم کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ یارم مسکرایا۔
نہیں بیبی، یہاں رات نہیں ہوئی، یہاں دوپہر کا 1:30 بج رہا ہے، یارم نے بتایا تو وہ حیران اور پریشان سی اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اگر یہاں دوپہر ہے تو اتنا اندھیرا کیوں ہو رہا ہے جیسے شام ہو؟ روح نے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہی تو وہ معلومات ہے جو تمہیں میں دینا چاہتا تھا۔ آئس لینڈ میں سردیوں میں سورج طلوع نہیں ہوتا، اور اگر ہفتہ 15 دنوں کے بعد ایک بار ہو بھی جائے تو صرف اور صرف 3 سے 3.5 گھنٹے کے لیے ہی، ورنہ یہاں پر ایسے ہی شام کا منظر چھایا رہتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لگائے آگے لے کے جا رہا تھا۔ یقیناً اسے بہت سردی لگ رہی تھی، وہ تو ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ یارم، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا یہاں اتنی سردی ہوگی؟ وہ اپنے آپ کو شال سے کور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ناکام۔ سردی سے بچنا اتنا آسان نہ تھا۔ میں نے بتایا تھا بیبی، لیکن تم نے کہا وہاں پر بھی ایسی ہی سردی ہوگی جیسی دبئی میں ہوتی ہے، یارم شرارت سے بولا۔ تو روح اسے گھور کر رہ گئی۔ اب اس بیچاری کو کیا پتہ تھا کہ وہ اسے ایسے ملک میں لے کے جانے والا ہے جہاں سورج طلوع ہی نہیں ہوتا۔ یارم، یہاں میری کلفی جم جائے گی، پلیز جلدی چلیں۔ ایئرپورٹ سے انہیں اس ہوٹل کی گاڑی لینے آئی تھی جہاں انہوں نے ہنی مون سوٹ بک کروایا تھا۔ اب صرف پارکنگ سے وہ ہوٹل کے اندر جا رہے تھے۔ روح کانپ کانپ کر بے حال ہو رہی تھی۔ آئی ایم سوری میری جان، میں تو تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ دبئی میں سردی ہونا ہو باقی ملکوں میں ہے۔ اب تمہیں اکتوبر میں بھی سردی نہیں لگ رہی تھی تو مجھے کچھ تو کرنا ہی تھا نا۔ وہ اب بھی شرارتی انداز اپنے ہوئے تھا، جبکہ ساتھ ساتھ روح کو اپنے ساتھ لگائے اس کا بازو سہلا رہا تھا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں یارم، وہ منہ بنا کر بولی، جبکہ بولتے ہوئے دانت بھی بج رہے تھے۔ یارم، ہمارے کمرے میں کھڑکی تو ہوگی نا، اب تمہیں کھڑکی کیوں چاہیے؟ دیکھیں نا یارم، یہ ہوٹل کتنا خوبصورت ہے، میں کھڑکی سے دیکھوں گی کیونکہ باہر آنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں، اتنی سردی ہے یہاں۔ وہ اب بھی کانپ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے باہر ہی نہیں نکلو گی تم؟ تو مجھے دھمکیاں دے رہی تھی کہ مجھے بستر میں نہیں گھسنے دو گی۔ اب اپنے ہی ارادے بدل لیے محترمہ نے۔ ہاں تو آپ نے مجھے دھوکے میں رکھا، آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ اتنی سردی ہوگی۔ اگر آپ مجھے بتا دیتے تو میں ایسے الفاظ نہیں کہتی نا۔ وہ منہ بنا کے سارا الزام اسے ہی دینے لگی تھی، جسے یارم نے مسکراتے ہوئے قبول کر لیا۔ بتائیں نا، کمرے میں کھڑکی ہے یا ایسے ہی ڈمپلز دکھاتے رہیں گے؟ سمجھتے ہوئے بولی۔ اگر نہیں ہوئی تو؟ یارم کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ تو میں آپ کے ڈمپلز کھا جاؤں گی؟ وہ تھوڑی پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سوچ کر بولی، بھوکی کہیں گی۔ یارم اس کی گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے مینیجر سے روم کی چابی لینے لگا۔ یارم، یہ کتنا پیارا کمرہ ہے، اس نے کمرے میں آتے ہی کہا۔ کمرے کو مکمل پھولوں سے سجایا گیا تھا، ہر جگہ لال پھولوں کی پتیاں ہی پتیاں تھیں، یہاں تک کہ ٹیبل اور بیڈ کے سائڈ ٹیبلز پر پھولوں کے بڑے بڑے بوکے تھے۔ روح ایک ایک پھول کو چھوتی اصلی ہونے کا اندازہ لگا رہی تھی۔ یارم، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا ہم یہاں اس کمرے میں رہیں گے، کتنے پیارے پھول ہیں۔ آپ وہاں آرام سے کیوں بیٹھے ہیں؟ دیکھیں تو صحیح۔ وہ ایک پل کے لیے ساری سردی بھول چکی تھی، پھر پھولوں کے بوکے کے قریب جا کر اس کے پھولوں کو اپنی انگلیوں سے چھونے لگی۔ وہ اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا، اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے محبت سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ دیکھیں کتنا پیارا ہے، وہ اسے پھول دکھاتے ہوئے بولی۔ گلاب کی ایک نئی سی کلی جو ابھی کھلی تھی۔ یارم، میں نے کبھی اتنے پھول ایک ساتھ نہیں دیکھے، ہمارے گھر میں اتنی جگہ ہی نہیں تھی کہ ہم پھول وغیرہ لگاتے۔ یہ کتنے پیارے لگتے ہیں نا ایک ساتھ، اور یہ والا دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ وہ ابھی بھی اسی پھول کو چھو رہی تھی۔ ہاں پیارا ہی، لیکن میری جان سے زیادہ نہیں، وہ اس کا گال چومتے ہوئے بولا، اور اگلے ہی لمحے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ وہ میں یہ بتا رہا تھا کہ اس کمرے میں کھڑکی نہیں ہے، یارم نے اپنا گال اس کے ہونٹوں کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ وہ نہ سمجھی سے انچ بھر کے فاصلے پر کھڑی اسے، اٹھ جاؤ روح، یار کتنا سونا ہے، فلائٹ میں بھی بس سوتی رہی ہو، اب بھی سوئے جا رہی ہو، تمہاری یہ نیند پوری ہونی ہے کہ نہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ہنی مون ٹور سارا ہی تمہاری نیندیں پوری کرنے میں گزر جائے گا، اٹھ جاؤ یار۔ وہ محبت سے اس کے بال چہرے سے ہٹاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ روح نے ایک نظر اسے دیکھ کر دوسری طرف کروٹ لی۔ یارم 2 بار ہوٹل کا وزٹ کر چکا تھا، وہ 2 بار سارے ہوٹل کا راؤنڈ لگا چکا تھا، اور ایک روح تھی جس کی نیند ابھی تک پوری نہیں ہوئی تھی۔ کل جب وہ لوگ یہاں پہنچے تب یہاں برف باری نہیں ہو رہی تھی، لیکن ساری روڈ برف سے بھری ہوئی تھی۔ روح نے کہا کہ اسے روئی جیسی برف
خود پر گرتے ہوئے دیکھنے کا شوق ہے، اور صبح سے ہی یہاں پہ برف باری ہو رہی تھی اور روح اپنے بستر میں سو رہی تھی۔ یارم اپنا فون تک وہیں چھوڑ آیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ انہیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، ہاں، لیکن اسے اس وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ روح نے یہاں آ کر صرف اپنی نیندیں پوری کرنی ہیں۔ اگر تم 1 منٹ میں نہ اٹھی نا تو میں اپنے انجام کے لیے خود تیار ہو جاؤں۔ اس کی دھمکی سے بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ یارم اٹھ کر کھڑکی کے پاس آیا، جو کہ کل پھولوں سے ڈھکی ہونے کی وجہ سے روح کو نظر نہیں آئی تھی، اور اسی کا فائدہ اٹھا کر یارم نے کہا تھا کہ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں، جبکہ ہوٹل کا یہ کمرہ آلریڈی یارم کے نام پہ بک تھا۔ یارم جب بھی یہاں آتا تب اسی کمرے میں رکتا تھا۔ وہ اس کمرے کے چپے چپے سے واقف تھا۔ یہ کمرہ اس کی اپنی ملکیت تھا، جو اس نے خریدا نہیں تھا بلکہ ہتھیایا تھا۔ ہوٹل کا مالک ایک بار دبئی آیا تھا اپنا کوئی کام کروانے، جس کے بدلے میں یارم نے اس سے اس کے ہوٹل کا سب سے پرسکون اور خوبصورت کمرہ اپنے نام لکھوایا تھا۔ برف کے نیچے ہاتھ میں ٹھنڈا یخ ہو رہا تھا۔ یارم نے اپنا ہاتھ کھڑکی سے باہر نکالا اور اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ تیز برف باری کی وجہ سے ڈھکنے لگا۔ اس نے مڑ کر بیڈ کی طرف دیکھا، ذرا سا ڈمپل نمایاں ہوا۔ میرا معصوم سا بچہ، وہ اس کا ریئیکشن سوچتے ہوئے آہستہ قدم اٹھاتا بیڈ کی طرف بڑھا اور برف سے بھرا ہاتھ اس کے چہرے پر انڈیلنے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے اسے ترس آنے لگا۔ وہ اپنی بیبی گرل کے ساتھ ایسا تو نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ذرا سی برف اٹھائی اور آہستہ سے روح کی چھوٹی سی ناک پر رکھی۔ وہ بلبلا کر اٹھ بیٹھی اور اس کے ہاتھ میں برف دیکھ کر اسے گھورنے لگی۔ یارم، یہ آپ کیا کرنے والے تھے میرے ساتھ؟ اس نے برف سے بھرے ہوئے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا تو وہ صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بیبی، سوچا تو بہت کچھ تھا لیکن کر نہیں پایا۔ تمہارے معصوم چہرے کے آگے میں ہمیشہ بے بس ہو جاتا ہوں۔ تمہارے معاملے میں یہ دل بہت ڈھیٹ ہوتا جا رہا ہے۔ میری تو کوئی بات سنتا ہی نہیں۔ وہ ہاتھ سے برف ڈسٹ بن میں پھینکتا ہوا بولا، آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں یارم۔ وہ صدمے سے بولتی ہوئی ایک بار پھر سے بستر میں گھس گئی۔ یہ کیا حرکت ہے روح، تم ایک بار پھر سے سونے لگی ہو؟ اس نے روح کے چہرے سے کمبل ہٹایا، لیکن افسوس، روح سونے نہیں لگی تھی بلکہ وہ سو چکی تھی۔ یا اللہ، کون سی نیندیں ہیں اس کی جو پوری نہیں ہو رہی؟ یارم سوچتا ہوا جیکٹ اور شوز اتار کر اسے تکیے کی طرح اپنی باہوں میں بھر کر اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ نیند تو ویسے بھی پوری کر چکا تھا، لیکن پھر بھی یہاں روح کے قریب اس کو سکون تھا۔ روح آخرکار اپنی نیندیں پوری کر کے اٹھی تو اسے بھوک ستانے لگی۔ وہ اس کے ساتھ ہی آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ یارم، آپ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں؟ روح معصومیت سے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی پوچھنے لگی، جبکہ نیند میں ہونے کی وجہ سے 3 گھنٹے پہلے یارم نے جو ظلم کیا اس پر کیا تھا وہ بھول چکی تھی۔ جاگ رہا ہوں بیبی، وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چومتے ہوئے بولا۔ تو پھر کچھ کریں، میرے پیٹ میں چوہے خودکشی کر کے حرام موت مرے، انہیں کچھ کھلا کر ان کی جان بچا لیں۔ روح معصومیت سے اپنے بھوکے چوہوں کی داستان سنا رہی تھی۔ نہیں میری جان، میں تمہارے معصوم چوہوں کو اس طرح سے حرام موت نہیں مرنے دوں گا۔ تم جاؤ، فریش ہو جاؤ، میں آرڈر کرتا ہوں۔ وہ زور سے اس کا گال چومتے ہوئے اٹھا۔ پھر ہم باہر چلیں گے گھومنے کے لیے۔ آج کی رات میں نے تمہارے لیے بہت اسپیشل سرپرائز پلان کیا ہے۔ وہ مسکرا کر اسے بتاتا ہوا لینڈ لائن فون اٹھانے لگا۔ یارم، باہر تو بہت سردی ہوگی نا؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ بیبی، سردی جتنی محسوس کرو گی اتنی لگے گی نا، تم اسے محسوس ہی مت کرو، بس تم آج رات کے سرپرائز کے بارے میں سوچو۔ میں یہ ہنی مون ہمارا بیسٹ ٹور بنانا چاہتا ہوں، اس کا ایک ایک پل ہم ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ میں اسے اسپیشل بنانا چاہتا ہوں اور میں جانتا ہوں اسے اسپیشل بنانے میں تم میری مدد ضرور کرو گی، ہے نا؟ وہ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے پوچھنے لگا تو روح جوش میں زور زور سے گردن ہلانے لگی۔ یہ الگ بات تھی کہ اگر وہ جانتی ہوتی کہ یہاں اتنی سردی ہے تو وہ یہاں کبھی نہیں آتی۔ یارم، یہ دیکھیں کیا ہو گیا۔ وہ اپنے کپڑے نکالنے گئی تھی جب اسی طرح بیگ اٹھا کر باہر آ گئی۔ کیا ہو گیا؟ یارم بھی پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ یارم، یہ سب میرے کپڑے تو نہیں ہیں، دیکھیں یہ پتہ نہیں کس کے کپڑے ہیں، یہ جیکٹ، یہ جینس، یہ شرٹس، اور میں نے تو کبھی ایسے کپڑے نہیں پہنے، یہ میرے نہیں ہیں۔ وہ حیران اور پریشان ایک ایک کپڑا اٹھا کر اسے دکھا رہی تھی جو واقعی ہی اس کے نہیں تھے۔
یارم بھی پریشان ہو کر کھڑا ہو گیا۔ لگتا ہے تمہارا بیگ کسی کے ساتھ چینج ہو گیا۔ رکو میں مینیجر سے پوچھ کے آتا ہوں۔ وہ سارے کپڑے بیگ میں ڈالتے ہوئے بولا۔ روح منہ بنائے اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ یار مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ ایسے کیسے میرا بیگ چینج ہو گیا؟ یہ مینیجر دیکھ نہیں سکتا تھا؟ روح منہ بنا کر بولی، بیبی غصہ مت کرو، میں ابھی پوچھ کے آتا ہوں اسے، تب تک تم یہ سارے کپڑے واپس بیگ میں پیک کر دو۔ جس کے ہیں اسے واپس بھی تو کرنے پڑیں گے نا۔ وہ مسکراتا ہوا روم سے باہر نکل گیا۔ ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں سر، آپ کی وائف کا بیگ جن لوگوں کے ساتھ بدلا ہے وہ یہاں سے چیک آؤٹ کر چکے ہیں۔ ہوٹل کے مینیجر نے اپنی مخصوص زبان میں جواب دیا، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ یار آئس لینڈک زبان میں جواب دیتا ہوا واپس کمرے میں آیا۔ بیبی کچھ بھی پہن لو ان میں سے، کیونکہ تمہارے لیے ایک بہت بری خبر لایا ہوں میں۔ یارم کمرے میں آتے ہی بیڈ پر لیٹ گیا۔ جن لوگوں کے ساتھ تمہارا بیگ تبدیل ہوا وہ لوگ اس ہوٹل کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور اس ملک میں تمہیں پاکستانی کپڑے نہیں ملیں گے۔ دعا کرو اس لڑکی کو وقت پہ پتہ چل جائے کہ اس کا بیگ ایکسچینج ہوا ہے، اسی کنڈیشن میں تمہارا بیگ واپس مل سکتا ہے۔ تمہیں یہاں پہ انہی کپڑوں کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا۔ اگر تم چاہو تو ہم شاپنگ پہ بھی جا سکتے ہیں، لیکن تمہیں یہاں پر ایسے ہی کپڑے ملیں گے۔ یار میں تو ایسے کپڑے نہیں پہنتی، آپ کو تو پتہ ہے نا، میں یہ عجیب کپڑے نہیں پہن سکتی۔ وہ پریشانی سے ایک ایک کپڑا اٹھا کر اسے دکھا رہی تھی۔ دیکھو روح، جلدی فیصلہ کرو، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب ہم باہر جانے والے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میرا سرپرائز خراب ہو، اس لیے کوئی صحیح کپڑے ان میں سے دیکھو اور پہن لو۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کل ہی شاپنگ کریں گے اور تمہارے لیے کچھ پہننے کے لائق کپڑے خریدیں گے، لیکن وقتی گزارا تو کرنا ہے نا۔ پلیز اب جلدی کرو، آپ نے مجھے حجاب بھی نہیں لانے دیا، اگر وہ میرے پاس ہوتا تو میں نیچے ہی یہی کپڑے پہن لیتی، لیکن اب بنا عبایا کے آپ مجھے یہ بے فضول ناقابل قبول کپڑے پہننے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ نے ایسا جان بوجھ کر تو نہیں کیا؟ روح نے انگلی اٹھا کر اس کی طرف شک بھری نظروں سے دیکھا۔ روح، میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی بیوی کو کسی اور کی توجہ بنائیں۔ اگر میں تمہیں ایسے کپڑے پہنانا چاہوں تو مجھے اس طرح کے بہانے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری مجبوری ہے کہ میں تمہیں یہ کپڑے پہننے دے رہا ہوں، ورنہ کب کا باہر رکھ کر آگ لگا چکا ہوتا۔ اب جلدی کرو، کچھ دیکھ کر پہن لو۔ یارم خود ہی بیگ سے کوئی قابل قبول کپڑے ڈھونڈنے لگا۔ پھر جینس کے ساتھ ایک لانگ شرٹ نظر آ ہی گئی، لیکن افسوس، سلیو لیس، یہ لو، یہ پہن لو۔ ہائی یارم، یہ کیسے پہنوں میں؟ ان کپڑوں کے ساتھ بازو کا کپڑا ہی نہیں لگا ہے، میں نہیں پہن سکتی۔ روح کپڑے بیڈ پر پھینک کر وہیں منہ بنا کر بیٹھ گئی، لیکن یارم کی گھڑی پہ نظریں پڑتے ہی خاموش ہو گئی۔ کیا چاہتی ہو تم میں خود اپنے ہاتھوں سے پہناؤں؟ یارم نے گھور کر کہا۔ نہیں، میں خود پہن لوں گی۔ وہ منہ بناتے ہوئے اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ مجبوری، وہ چینج کر کے باہر آئی۔ کپڑے بالکل اس کے سائز کے تھے، لیکن بازو پہ بالکل بھی کپڑا نہ تھا۔ وہ اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے بازو کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب بھی وہ یارم سے بہت زیادہ شرماتی تھی، اور پھر کبھی اس کے سامنے ایسے کپڑے نہیں پہنے تھے، بہت شرم آ رہی تھی۔ یارم اس کی شرم و حیا دیکھ کر بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ اسے مزید شرمندگی سے بچانے کے لیے یارم نے اپنا جیکٹ اتارا اور اسے پہنانے لگا۔ اس نے بھی فوراً جیکٹ پہن لیا۔ یارم، بازو کا تو ہو گیا، لیکن دوپٹہ نہیں ہے۔ دوپٹہ تو مسئلہ ہے، لیکن تمہارے پاس شال ہے نا؟ یارم نے بتایا تو خوش ہو گئی۔ شکر ہے اس کے پاس شال تو تھی نا، ورنہ ایسے بھڑنگے کپڑے وہ پہن کر باہر کیسے جاتی؟ ویسے یہ کپڑے صرف اسی کو بھڑنگے لگ رہے تھے۔ یارم نے اس کے لیے ایسے کپڑے ڈھونڈے تھے جسے وہ آسانی سے پہن سکے۔ ان کپڑوں میں کہیں سے بھی وہ بے لباس نہیں لگ رہی تھی اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ باہر نکلے تو باہر کافی اندھیرا چھا چکا تھا۔ یارم، یہ کیا اتنا اندھیرا کیوں ہے یہاں؟ تمہیں بتایا تھا نا کہ یہاں پر 2 ہفتے سورج طلوع نہیں ہوتا۔ تمہیں کہا بھی تھا اٹھ جاؤ، جلدی چلتے ہیں، لیکن تم نے تب میری بات نہیں مانی۔ اب اندھیرے میں ہی چلنا ہوگا، اور ویسے بھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوا، ابھی تو صرف 3 ہی بجے ہیں۔ ہاں، صرف 3 ہی بجے ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے شام کے 7 بج رہے ہیں۔ روح اس کے ساتھ چلتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ اپنے آپ کو شال، ٹوپی اور جیکٹ سے ڈھکی ہوئی تھی۔ یہاں آتے ہی یارم کو ایک بات پتہ چلی تھی کہ اسے سردی زیادہ لگتی ہے یا وہ سردی زیادہ محسوس کرتی ہے۔ یہ بات الگ تھی کہ اگر برف گر رہی ہو تو سردی اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوتی،
یہ یہاں کے لوگوں کا کہنا تھا، اور یارم بھی اس بات سے اتفاق کرتا تھا۔ یارم ہم جا کہاں رہے ہیں؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولی۔ ہوٹل کے پچھلے جانب یارم کا ہاتھ تھامے اپنے ساتھ چلاتے ہوئے بولا تھا۔ پھر ایک جگہ جہاں پر ہوٹل کے ہی کچھ لوگ کھڑے کچھ کر رہے تھے، وہ ان کے قریب چلا گیا تھا۔ یارم نے پوچھا، سب کام ہو گیا؟ جی سب ہو چکا ہے، آپ دونوں انجوائے کریں، آدمی کہہ کر چلے گئے تھے۔ یارم یہ لوگ آپ سے کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کون سی زبان بولتے ہیں؟ مجھے تو عربی لگتی ہے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد روح یارم سے پوچھنے لگی، ہر ملک کی اپنی زبان ہوتی ہے، روح پر کوئی اپنی زبان بولتا ہے، جیسے ہم اردو میں بات کرتے ہیں، دبئی والے عربی میں بات کرتے ہیں، یہاں کے لوگوں کی اپنی زبان ہے۔ اب تم ان سب کو چھوڑو، یہاں اندر آؤ، اگلے 2 منٹ 50 سیکنڈ میں تمہاری خواہش پوری ہونے والی ہے۔ وہ اسے بھینچ کر اس جگہ لایا تھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ لوگ کام کر رہے تھے۔ یہاں ایک گول سی شکل میں ایک گرل نما کوئی چیز بنائی گئی تھی، جس کے آگے پیچھے ہر طرف لال گلاب لگے تھے۔ یارم نے گرل کا دروازہ کھولا اور اسے اندر لایا۔ یارم یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے، روح دل سے تعریف کرتی ہوئی مسکرائی۔ ہاں لیکن تم سے پیارا نہیں، یارم نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ آج تک میں یہ کہتا آیا ہوں، آج تم کہو گی۔ تم نے خدا سے مجھے تو مانگ لیا، اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم بھی میری ہو کہ نہیں؟ روح میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں، کیا تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے پوچھنے لگا۔ روح نے شرماتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی۔ ایسے نہیں، زبان سے بولو۔ ہاں۔ روح شرماتے ہوئے اس کے سینے سے لگی۔ اوہو، پورا بولو بیبی۔ یارم نے اسے خود سے قریب کرتے ہوئے مزید باہوں میں بھرا۔ مجھے ان کوروں کی زبان میں بولنا ہے، اپنا بچنا نہ دیکھ کر۔ روح نے بہانہ گڑھا۔ اچھا جی، یہ بھی اچھی بات ہے، تو پھر کہو مجھ سے کہ ایگلس کا پگ۔ یارم نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ تھاما۔ یہ کیا ہے؟ روح نے ٹیڑھا میڑھا منہ بنا کر اس آئس لینڈک زبان کا اظہار محبت سنا۔ اس کا مطلب ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں، اب تم بھی بولو جلدی سے۔ میں کیا بولوں؟ روح نے شرارتی انداز میں کہا تو یارم اسے گھور کے رہ گیا۔ اچھا اچھا کہتی ہوں، یہ بڑی آنکھوں سے ڈرانا بند کرے مجھے، روح نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے تھے۔ ہاں کیا تھا وہ؟ میں بھول گئی۔ وہ آنگو مینگو۔ روح وہ آنگو مینگو نہیں ہے، یارم نے صدمے سے آئس لینڈک کا بیڑا غرق ہوتے سنا۔ ہاں ہاں وہی ایگلس کا پگ، روح نے دانت دکھاتے ہوئے کہا۔ اور تب ہی برف گرنا شروع ہو گئی، اس لیے وہ اتنی جلدی مچا رہا تھا اس سے پہلے کہ اظہار سے برف گرنے لگے۔ یارم نے پورا اظہار کیا تھا کہ وہ اس سے اظہار محبت کرے۔ اس نے ہر ایک سیکنڈ کے ٹائم کا حساب کیا تھا۔ یہاں کے لوگوں کو پہلے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ برف کب گرنا شروع ہوگی، لیکن یارم کو اس بات کا اندازہ ہرگز نہ تھا کہ اس کا اظہار محبت اس طرح سے ہوگا۔ وہ اسے موسٹ رومانٹک بنانا چاہتا تھا، لیکن روح کا آئس لینڈک زبان کا شوق اس کی اظہار محبت کا غرق کر گیا تھا۔ یارم کا ارادہ ابھی بھی وہیں رکنے کا تھا، لیکن روح نے برف کی وجہ سے جلدی واپس چلنے کا کہا۔ یارم کا کہنا تھا کہ وہ ڈنر کر کے جائیں گے، لیکن روح نے کہا کہ وہ ڈنر بھی روم میں کریں گے کیونکہ اسے بہت سردی لگ رہی تھی۔ آخر یارم کو روح کی ہی بات ماننی پڑی۔ وہ اسے روم میں چلنے کا کہہ کر کھانا آرڈر کرنے چلا گیا۔ اس لڑکی کو دیکھو کتنی خوبصورت اور ہاٹ ہے۔ ہاں یار، یہ تو بہت ہی زیادہ ہاٹ ہے،
روح اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب پاس کھڑے لڑکوں نے اس کی طرف دیکھ کر کمنٹ پاس کیے۔ روح تو ان کی زبان سمجھتی ہی نہیں اور نہ ہی اس نے ان لڑکوں کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا، متوجہ دیکھا۔ وہ ان کے قریب سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی جبکہ یارم سب کچھ سن چکا تھا۔ غصے سے اس کے ماتھے کی رگیں تک باہر ابھر رہی تھیں۔ کوئی اس کی بیوی پر اس طرح سے ایک کمنٹ پاس کرے، وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ بات ہو رہی تھی جب مڑ کر ایک دفعہ ان دو لڑکوں کو دیکھا جو اب کسی اور لڑکی کو دیکھ کر اس طرح سے کمنٹ پاس کر رہے تھے۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو روح اس کا کرتا پہن کر جو کہ زمین پہ لٹک رہا تھا نماز ادا کر رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کے کرتے میں وہ نہ صرف بہت پیاری لگ رہی تھی بلکہ یارم تو یہ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ کتنے حق سے وہ اس کی چیزیں استعمال کر رہی ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر اس کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ تب ہی ویٹر کھانا لے کر آ گیا۔ یارم نے دروازے سے ہی اس کے ہاتھ سے کھانے والی ٹرے کو خود پکڑ کر اندر گھسیٹ لیا۔ پھر کھانا ٹیبل پر لگا کر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا کہ اب دعا مانگ رہی ہے۔ میں یہ کپڑے چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ نماز سے فارغ ہو کر واش روم جانے لگی تھی۔ ارے کیوں جا رہی ہو؟ اتنی پیاری تو لگ رہی ہو، ان میں کیوں چینج کرنا چاہتی ہو؟ یہاں آؤ، بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ کہاں پیاری لگ رہی ہوں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ میں ان میں گم ہو جاؤں گی، روح نے منہ بنا کر کہا تھا۔ ڈونٹ وری، میں ڈھونڈ نکالوں گا، یارم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ آپ کتنے جھوٹے ہیں نا، آپ کہتے ہیں آپ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں اور میں آپ سے ایک چیز مانگتی ہوں وہ آپ مجھے دیتے ہی نہیں، روح روٹھے انداز میں بولی۔ ارے میری جان، میں تو انتظار میں بیٹھا رہتا ہوں کہ تم کب مجھ سے کچھ مانگو گی، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ یارم پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا جب روح نے اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اس کے ڈمپل پہ رکھی۔ یہ مجھے چاہیے۔